بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے اسلامی اسٹریم۔ اسلامی واقعات کے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اسٹریم۔ اسلامی واقعات کے متعلق ہماری ویڈیو سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ہجرت افشا جو 2 ہوئی تھیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر قریش نے وفد بھیجا تھا شاہ نجاشی کے پاس کہ مسلمان جو آئے گئے ان کو نکالا جائے، تو وہاں پر پھر تقریر کی تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کے بعد شاہ نجاشی نے منع کر دیا تھا ان کو نکالنے سے، تو قریش کا وفد واپس آ گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ان کی سازشیں بند نہیں ہوئی اور انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو جتنا تنگ کیا جا سکے تو تنگ کیا جا سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے ناپاک سازش کی اور اسی کی وجہ سے پھر حضرت ابو طالب نے شعیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک کے لیے خاندان بنی ہاشم نے اور ابو طالب نے اپنے پاس رکھا، اور اس عرصے میں پھر ایک معاہدہ بھی ہوا قریش نے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ان کا بالکل معاشی بائیکاٹ کیا جائے خاندان نبی کا، اور 3 سال تک انہوں نے ان کا بالکل معاشی بائیکاٹ کیا۔ کوئی چیز آنے نہیں دیتے تھے کھانے پینے کی، اور آتی تھی تو اس کو خود خرید لیتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تو کہ معاہدہ جو ہے وہ مکڑی کھا گئی، تو پھر آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ بات کہی، تو ابو طالب نے پھر قریش والوں کو بتایا، اس کے بعد پھر جا کے وہ معاہدہ ختم ہوا۔ تو اس کے بعد سے پھر انشاءاللہ ہم آج اپنی ویڈیو شروع کر رہے ہیں۔ یہ پارٹ 8 ہے اس کا، اور یہ جو ہے 11 نبوت سے لے کر 13 نبوت تک جو واقعات ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اس میں ہم بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال موسم حج میں تمام قبائل عرب کو جو مکہ اور نوا میں موجود ہوتے دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ اسی غرض سے ان کے میلوں میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان میلوں میں سے عکاس و مجنہ اور ذو المجاز کا ذکر حدیث میں آیا ہے، مگر کوئی آپ کی نصرت کا دم نہ بھرتا تھا۔ عرب کے قبائل جن کے پاس حضرت بغرض تبلیغ تشریف لے گئے یہ ہیں: بنو عامر، محراب، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نذر، کندہ، کلب، حارث بن کعب، عذرا، ہزارمہ، ان سب کو آپ نے دعوت اسلام دی مگر کوئی ایمان نہ لایا۔ ابو لہب لین ہر جگہ ساتھ جاتا، جب آپ کہیں تقریر فرماتے تو وہ برابر سے کہتا اس کا کہنا نہ ماننا، یہ بڑا دروغ کو دین سے پھرا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین اور اپنے رسول کا اعزاز منظور تھا، اس لیے نبوت کے 11ویں سال ماہ رجب میں جب آپ نے حسب عادت منا میں عقبہ کے نزدیک جہاں مسجد عقبہ ہے قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمان لے آئے۔ اوس و خزرج نے جو بت پرست تھے یہود مدینہ سے سنا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر عنقریب مبعوث ہونے والے ہیں، اس لیے جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دعوت اسلام دی تو خزرج کے 6 اشخاص نے آپ کے حالات پر غور کر کے ایک دوسرے سے کہا کہ واللہ یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے یہود مدینہ سے سنا ہے، کہیں یہود ہم سے سبقت نہ لے جائیں، اس لیے وہ سب آپ پر ایمان لائے۔ انہوں نے مدینے میں پہنچ کر اپنے بھائی بندوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آئندہ سال 12 مرد ایام حج میں ہم مکہ میں آئے اور انہوں نے عقبہ کے متصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عورتوں کی طرح بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، چوری نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، بہتان نہ لگائیں گے، کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے، چونکہ عورتوں سے انہی باتوں پر بیعت ہوئی تھی، اس لیے بیعت کو عورتوں کی اسی بیعت کہا گیا۔ اس کو بیعت عقبہ اولا یعنی عقبہ میں اول مرتبہ بیعت بولتے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف کو بھیجا کہ ان کو تعلیم اسلام دیں۔ حضرت مصعب نے سعد بن زرارہ کے مکان میں قیام کیا، پھر ان کا ساتھ لے کر بنی عبد الاشل اویسی میں آئے۔ اس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ و اسید بن حضیر آپ کے سمجھانے سے ایمان لائے اور ان کے ایمان لانے سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ نبوت کے 13ویں سال ایام حج میں انصار کے ساتھ ان کی قوم کے بہت سے مشرک بھی بغرض حج مکہ میں آئے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو ان میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں اپنی قوم سے چھپ کر ایام تشریق میں رات کے وقت عقبہ منا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم مجھ سے وہ چیز باز رکھو گے جو اپنے اہل و عیال سے باز رکھتے ہو۔ یہ سن کر سب سے پہلے برا بن معرور انصاری خزرجی نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر کہا ہمیں منظور ہے، یا رسول اللہ ہمیں بیعت کر لیجئے، واللہ ہم اہل حرب اہل صلاح ہیں، یہی چیزیں باپ دادا سے ہمیں ورثے میں ملی ہیں۔ ابو الہشیم بن تیان انصاری اویسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے ہمارے تعلقات ہیں جو بیعت سے ٹوٹ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ دے تو ہمیں آپ چھوڑ کر اپنی قوم میں چلے جائیں۔
آپ نے مسکرا کر فرمایا نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ اس طرح وہ بیعت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سب بولے ہم اسی بات پر بیعت کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس عہد پر ثابت رہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت۔ یہ سن کر سب آپ کی دست مبارک پر بیعت کی، اسے عقبہ کی بیعت ثانیہ کہتے ہیں۔ بیعت کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 اشخاص کو نقیب مقرر کیا جن کے نام خود انصار نے پیش کیے، اور ان سے یوں خطاب فرمایا تم اپنی اپنی قوم کے حالات کے کفیل ہو، جیسا کہ حواری حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تھے، اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں۔ وہ بولے کہ ہاں منظور ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کو قریش ان سے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر بیعت کی ہے۔ ان کے مشرک ساتھیوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر تفتیش کے بعد حقیقت حال جو ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انصار کا تعاقب کیا۔ صرف سعد بن عبادہ ان کے ہاتھ آئے۔ ظالموں نے انہی کے ہاتھ گردن سے جکڑ لیے اور مارتے پیٹتے اور سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ان کو مکہ میں لے آئے۔ وہاں جبیر بن مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے ان کو چھڑایا۔ اب ہم ہجرت مدینہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قریش کی اذیت رسانی کے سبب سے اب مکہ میں مسلمانوں کا قیام نہایت دشوار ہو گیا۔ اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ چنانچہ اصحاب کرام متفرق طور پر رفتہ رفتہ مدینہ پہنچ گئے اور مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ بیمار اور عاجز رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ امید ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہی کی امید پر حاضر خدمت رہے۔ قریش نے جب دیکھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے اور مہاجرین مکہ کو انصار نے اپنی حمایت اور پناہ میں لے لیا ہے تو وہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی وہاں چلے جائیں اور اپنے مددگاروں کے ساتھ لے کر حملہ آور ہوں۔ اس نے تمام قبائل قریش کے سردار عتبہ و شیبہ، بصران ربیعہ، ابو سفیان، تیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، زمہ بن اسود، ابو جہل، بنیہ و منبع، بصران حجاج اور امیہ بن خلف وغیرہ دارالندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ ابو جہل بولا میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ وہ یہ کہ ہم ہر قبیلے میں سے ایک ایک عالی قدر دلیر خاندانی جوان لیں اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک ایک تیز تلوار دے دیں، پھر وہ سب مل کر نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں۔ اس طرح جرم خون تمام قبائل پر عائد ہوگا۔ عبد مناف کی اولاد تمام قبائل سے لڑ نہیں سکتی، اس لیے وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم آسانی سے خون بہا دیں گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا۔ اس کا ذکر سورہ انفال میں بھی ہے۔ اور جس وقت کافر تیرے حق میں بس سگالی کرتے تھے کہ تجھ کو قید رکھیں یا تجھ کو مار ڈالیں یا تجھ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ بد سگالی کرتے تھے اور اللہ بس سگالی کرتا تھا اور اللہ اچھا بس سگالی کرنے والوں کا ہے۔ واقعہ ہجرت۔ جب قریش قتل پر اتفاق کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور قریش کے ارادے کی آپ کو اطلاع دی اور عرض کیا کہ آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ عین دوپہر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، اجازت کے بعد اندر داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو تمہارے پاس ہے ان کو نکال دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے اہل کے سوا کوئی اور نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ان دو اونٹنیوں میں سے ایک پسند فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمت سے لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شادی کے بعد سے اس وقت تک اپنے والد بزرگوار کے گھر میں تھی، بیان فرماتی ہے کہ ہم نے سفر کی ضروریات کو جلدی جلدی تیار کیا اور دونوں کے لیے کچھ کھانا توشہ دان میں رکھ دیا۔ حضرت آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نطاق پٹکے کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے توشہ دان کا منہ اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھا، جس کی وجہ سے ان کو ذات الناطقین کہا جاتا ہے۔ ایک کافر عبداللہ بن عریقط دائلی جو راستے سے خوب واقف تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر ایک نوکر رکھ لیا گیا اور دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کر دی گئیں تاکہ 3 راتوں کے بعد غار پر حاضر کر دے۔ اس انتظام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے کو تشریف لے گئے۔ ایک تہائی رات گزری تھی کہ قریش نے حسب قرارداد دولت خانے کا محاصرہ کر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ آپ سو جائیں تو حملہ آور ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے
قریش کو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی، مگر آپ کی امانت اور دیانت پر انہیں اس قدر اعتماد تھا کہ جس کے پاس کچھ مال و اسباب ایسا ہوتا کہ اسے خود اپنے پاس رکھنے میں جوخم نظر آتا، وہ آپ کے پاس امانت رکھتا۔ چنانچہ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں تھیں، اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میرے سب چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سوار ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور حکم دیا کہ یہ امانتیں واپس کر کے چلے آنا۔ خود خاک کی ایک مٹھی لی اور سورہ یاسین شریف کے شروع کی آیت پڑھتے ہوئے کفار پر پھینک دی، اور اس مجموعے سے صاف نکل گئے۔ کسی نے آپ کو نہ پہچانا۔ ایک مخبر نے جو اس مجموعے میں نہ تھا ان کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سروں پر جو ہاتھ پھیرا تو واقعی میں خاک پائی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب چادر اوڑھے ہوئے سوتا دیکھ کر خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ جب صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ اس مخبر نے سچ کہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اسی رات آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گھر کے عقب میں ایک دریچے سے نکلے اور کوہ سور کی غار پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ غار میں داخل ہو، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ داخل نہ ہوں جب تک میں پہلے داخل نہ ہو لوں، تاکہ اگر اس میں کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ ہو تو مجھ کو کاٹے، آپ کو نہ کاٹے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے داخل ہوئے۔ غار میں جھاڑو دی، اس کے ایک طرف میں کچھ سوراخ پائے، اپنا کپڑے پھاڑ کر ان کو بند کیا، مگر 2 سوراخ باقی رہ گئے، ان میں اپنے دونوں پاؤں ڈال دیے۔ پھر عرض کیا اب تشریف لائیے۔ آپ داخل ہوئے اور سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ دیا اور آپ سو گئے۔ ایک سوراخ سے کسی چیز نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے کہ مبادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جو آپ کے چہرے مبارک میں گرے تو فرمایا ابوبکر تجھے کیا ہوا؟ عرض کی مجھے کسی چیز نے کاٹ کھایا۔ آپ نے زخم پر اپنے لعاب دہن لگا دیا، فوراً سب درد جاتا رہا۔ اس غار میں دونوں 3 راتیں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوجوان تھے رات کو غار میں ساتھ سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے، اور قریش جو مشورہ کرتے یا کہتے شام کو غار میں آ کر اس کی اطلاع دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہرہ دن کو بکریاں چراتا اور رات کو 2 بکریاں غار پر لے جاتا، ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کام آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے دولت خانے سے نکلے تو صبح کو کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تیرا یار کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، اس لیے پائے مبارک کے نشان کے ذریعے سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاقب کیا۔ جب وہ کوہ سور کے پاس پہنچے تو پائے مبارک کا نشان ان پر مشتبہ ہو گیا، وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور غار کے دہانے میں پہنچ گئے، مگر غار پر اس وقت خدائی پیرن لگا تھا، دہانے پر مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تو مکڑی جالا نہ بنتی اور کبوتری انڈے نہ دیتی۔ اسی حال میں ہاتھ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی کی نظر اپنے قدم پر پڑ جائے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں 3 راتیں گزار کر شب دوشنبہ یکم ربیع الاول کو اونٹنیوں پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عامر بن فہرہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغرض خدمت اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا۔ بدرقہ آگے آگے راستہ بناتا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبے کی رات کو روانہ ہو کر ہم برابر چلتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور راستے میں آمد و رفت بند ہو گئی۔ ہمیں ایک بڑا پتھر نظر آیا، ہم اس کے نزدیک اتر پڑے۔ میں نے اس کے سائے میں اپنے ہاتھوں سے جگہ ہموار کی، اس پر پوستین بچھا دی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں، میں آپ کے ارد گرد پاسبانی کرتا ہوں۔ آپ سو گئے۔ میں نکلا کہ دیکھوں ادھر ادھر کوئی دشمن تو نہیں آ رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چراوا اپنی بکریاں اسی پتھر کی طرف سائے میں آرام پانے کے لیے لا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا، میں نے اسے پہچان لیا۔ پوچھا کیا تیری بکریوں میں دودھ دینے والی ہے؟ وہ بولا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ تو وہ دودھ دو کر دے سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ بس اس نے ایک بکری پکڑی، میں نے کہا کہ اس کا تھن گرد و غبار سے صاف کر لے، پھر وہ کہا تو اپنے ہاتھ صاف کر لے۔ اس نے ایک پیالہ دودھ دہا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مطہرہ ساتھ لے گیا تھا جس سے آپ وضو کرتے۔ میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کے خدمت اقدس میں پیش کیا، آپ نے خوب پیا، جس سے میری طبیعت خوش ہو گئی۔ پھر فرمایا کیا چلنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا ہاں، دن ڈھل چکا ہے، ہم وہاں سے چلے۔ دوسرے روز یعنی سہ شنبہ کے دن ہم قدید کے قریب پہنچے تو سراقہ بن مالک بن جیشم مدلجی تعاقب میں نکلا۔ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے قریش نے انعام رکھا تھا تو انہوں نے جب کوشش کی تو ان کا گھوڑے جو تھا وہ اس کے پیر ریت میں دھس گئے، اور وہ جب بھی کوشش کرتا اٹھانے کی تو وہ نہیں اٹھتا تھا۔ تو پھر انہوں نے آپ کو پہچان کے پھر آپ سے کہا
کہا کہ مجھے آپ امر نامہ لکھ دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امر نامہ لکھ دیا تھا۔ پھر یہ ان کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سراقہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا تھا تو شاہ ایران کے کنگن ملے تھے ان کو، تو وہ انہوں نے ان کو پہنائے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سراقہ سے یہی کہا تھا کہ کیا ہوگا تیرا حال جب تجھے شاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر آپ قدید ہی میں سیشنبہ کو دوپہر کے بعد معبود عاتقہ بن خالد خزائیہ کے آنگ تشریف لے گئے۔ معبود کی قوم قحط زدہ تھی، وہ اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھا کرتی اور آنے جانے والوں کو پانی پلاتی اور کھانا کھلاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گوشت اور کھجوریں خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس ان میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیمے کی ایک جانب میں بکری دیکھی، پوچھا یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ لاغری اور کمزوری کے سوا دوسری بکریوں سے پیچھے رہ گئی ہے۔ پھر پوچھا کیا دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ اسے دو لوں؟ اس نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اس کے نیچے دودھ دیکھتے ہیں تو دو لیں۔ آپ نے اس کے تھن پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور بسم اللہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ آپ نے برتن طلب کیا جو جماعت کو سراب کر دے، پس آپ نے اس میں خوب دعا یہاں تک کہ اس پر جھاگ آ گئی۔ پھر انہیں معبود کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئی، اور اپنے ساتھیوں کو پلایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ سب کے بعد آپ نے پیا، بعد دوسری بار دعا یہاں تک کہ برتن بھر دیا اور اس کو بطور نشان معبود کے پاس چھوڑا اور اس کو اسلام میں بیعت کیا۔ پھر سب وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد معبود کا خاوند آیا، اسے دودھ جو دیکھا تو حیران ہو کر وہ کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حالانکہ گھر میں تو کوئی ایسی بکری نہیں جو دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ معبود نے جواب دیا کہ ایک مبارک شخص آیا تھا کہ جس کا حلیہ شریف ایسا تھا۔ وہ بولا وہی تو قریش کے سردار ہیں جن کا چرچا ہو رہا ہے، میں نے قصد کر لیا کہ ان کی صحبت میں رہوں۔ جب مدینے کے قریب موضع غمیم میں پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں لے کر رسول انعام کی امید پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گرفتار کرنے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بریدہ ہوں۔ یہ سن کر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ابو بکر ہمارا کام خشک اور خنک اور درست ہو گیا۔ پھر آپ نے بریدہ سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے؟ اس نے کہا کہ بنو اسلم سے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہمارے لیے خیر و سلامتی ہے۔ پھر پوچھا کون سے بنو اسلم سے؟ اس نے کہا کہ بنو سہم سے۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنا حصہ اسلام سے پا لیا۔ بعد ازاں بریدہ نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں۔ بریدہ نے نام مبارک سن کر کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جو سوار بریدہ کے ساتھ تھے وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ بریدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بس اپنا امامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور حضرت کے آگے آگے روانہ ہوا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے ہاں اتریں گے؟ فرمایا یہ میرا ناقہ معمور ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گا وہیں میری منزل ہے۔ بریدہ نے کہا کہ الحمدللہ کہ بنو سہم مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں نے حرائے قبا کے عقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اظہار مسرت کے لیے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس کی آواز بنو عمرو بن عوف میں پہنچی۔ یہ قبیلہ موضع قبا میں جو مدینے سے جنوب کی طرف 2 میل کے فاصلے پر آباد تھا۔ اس خاندان کا سردار کلثوم بن ادم انصاری اویسی تھا۔ اس سے پہلے اکثر اکابر صحابہ اسی کے ہاں اترتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو شرف نزول بخشا۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جو 11 نبوت سے 13 نبوت کے واقعات پر تھی، اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو جو ہے وہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے تعمیر مسجد قباء کی، اور اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، تو وہ انشاءاللہ میں اس میں لنک دے دوں گا آپ کو، تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔